آپ سب اپنی بک کا پیج نمبر دیکھ رہے ہیں. آپ کی بک پہ کیا ہوگا؟ پہلی سماہی میں ہے باب نمبر 1، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کے بارے میں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 ہے آپ کا، اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اب ہم ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اپنی لوز شیٹ پر پہلے سولو کرنا ہے، پھر اس کے بعد اگر کسی نے ورک بک پر نہیں کیا ہوا تو اسے ورک بک پر بھی سولو کرنا ہے. جی کویسچن پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے اللہ کی محبت کی ہیڈنگ. ٹھیک ہے. اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جون سی ہے وہ تمام دنیا کی محبتوں سے فائق اور بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے. یعنی دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر ہم نے کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اس محبت کا نام ہے ایمان. ٹھیک ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیکن اللہ نے تم میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قدرتی طور پر انسان کی در بات ہے کہ وہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ اس محبت کو اللہ نے انسانوں کے دل میں ڈال دی ہے. کائنات کا خالق و مالک یعنی کائنات کا بنانے والا اور بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ ہی خالق کائنات ہے. یعنی کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہی ہمیں عدم سے وجود میں لایا ہے. یعنی جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا، عدم کہتے ہیں نہ ہونا. ٹھیک ہے. جب ہم نہیں تھے تو ہمیں وجود کس نے دیا؟ اللہ نے. ہماری پرورش بھی اسی کے ذمہ ہے. ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی ذات کو اپنا رب تسلیم کریں، اس کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بسا لیں اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں. حکم الہی بھی یہی ہے کہ میرا شکر ادا کرو. یعنی اللہ کا کیا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خود فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کی نعمتوں اور احسانات کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے. ٹھیک ہے. ایک اور آیت میں آتا ہے جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں سے اور زیادہ نوازتے ہیں. عبادت کے لیے محبت ضروری ہے. عبادت کے لیے محبت ضروری ہے. ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب ظاہر ہے انسان کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہوگی تو تبھی وہ اللہ کی عبادت بھی کرے گا. اور ہمارا ایمان بھی جون سے ہے وہ اللہ سے محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. جس عمل میں محبت شامل نہ ہو وہ عمل کیا ہے؟ بے توقیر اور کھوکھلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس عمل میں ہم اللہ سے ہمیں محبت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم عمل محبت سے کر ہی نہیں رہے تو وہ عمل جون سے وہ اللہ کے ہاں بھی قبول نہیں ہوتا، وہ کھوکھلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. محبت سے خالی ہوتا ہے. ایمان والوں کی نشانی کیا بتائی گئی ہے؟ ایمان والوں کی نشانی بھی یہی بتلائی گئی ہے کہ وہ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ بے حد محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. عبادت اور بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہمیں ہر چیز میں کس کا حکم ماننا ہے؟ اللہ کا ماننا ہے. جب آنکھیں اس نے دی ہیں تو جو چیزیں دیکھنے والی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے. کان اگر اس نے عطا فرمائے ہیں تو اللہ کی جو مرضی کی چیزیں ہیں ان باتوں کو یعنی اچھی باتوں کو سنیں، کوئی غلط بات اپنے کانوں سے نہیں سننی اور انہی باتوں پر عمل کرنے. سوچنے کے لیے اگر عقل اس نے عطا کی ہے تو ہر لمحہ اس کی قدرت، طاقت، حکمت اور عظمت پر غور کرنے. اگر کوئی ہم پر چھوٹا سا بھی احسان کرے تو ہم ساری زندگی اس کے شکر گزار رہتے ہیں، لیکن اللہ جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں تو اس کی ذات کا تو بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے. ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دی ہیں، چلنے کے لیے ہاتھ پاؤں دی ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، تو جب ایسے لوگوں کو دیکھیں تو بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مکمل اعضاء دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے ان اعضاء سے ہمیں صحیح کام کرنے چاہیے، نہ کہ غلط کام، کیونکہ قیامت کے روز ہماری زبان خاموش ہوگی اور ہمارے اعضاء جو ان سے ہیں وہ یعنی خود بتائیں گے بول بول کے. اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا کریں گے. یہ خود بول بول کے بتائیں گے کہ ہم اگر پاؤں سے کسی غلط رستے پر چلیں تو ہم کون سا وہ رستہ تھا جو ہم نے اس پاؤں سے کیا غلط کام کیا. ہاتھ سے اگر کوئی غلط چیز کا استعمال کیے تو یہ ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے دیں گے. یہ بول کے بتائیں گے. ٹھیک ہے. انسان کی زبان بند ہوگی، اس کی آنکھ، کان، اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں، اس کی زبان، اس کے پاؤں. زبان نہیں بولے گی لیکن باقی تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے دیں گے جو بتائیں گے خود کے شخص نے جو اللہ تعالیٰ تو نے اس کو نعمت دی تھی اس نے اس کا کیسے غلط استعمال کیا. تو لہٰذا ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. بندگی الہی بھی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ وہ بھی ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کے شکر گزار بن کے رہیں. اللہ کی محبت کا حصول کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟
اللہ کی محبت کا حصول ان لوگوں کا حاصل ہوتا ہے جو کہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. پرہیزگاری مینس کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں, ٹھیک ہے, تقوی اختیار کرتے ہیں, احسان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دوسروں پر احسان کرتے ہیں, اور انصاف سے کام لیتے ہیں, کسی سے بے انصافی نہیں کرتے, اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, صفائی کیونکہ نصف ایمان ہے, ہر معاملے میں صبر سے کام لیتے ہیں, اور بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ گناہوں سے معصوم تھے, ٹھیک ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچپن سے ہی کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں صحابہ سنا کرتے تھے کہ تقریباً 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چلتے پھرتے بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے. چھوٹا سا ایک لفظ بولتے جائیں استغفر اللہ استغفر اللہ, ٹھیک ہے. محبت اور عبادت, جب تک کسی عمل میں محبت اور عبادت شامل نہ ہو تو محبت اور عبادت کے بغیر ہمارا ایمان کیا ہے, وہ نامکمل ہے. اللہ کی عبادت بھی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے جب اللہ سے محبت ہوگی تبھی انسان کا عبادت کرنے کو دل کرے گا, کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ انسان جو ان سے جب ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں نا, اسی طرح سے جب ہمیں اللہ سے محبت ہوگی تو ہم اللہ کا بھی کہنا مانیں گے. دیکھیں گے کہ ہمیں ہر معاملے میں, زندگی کے ہر معاملے میں جو بھی ہم نے عمل کرنا ہے اس میں اللہ کا کیا فرمان ہے, ٹھیک ہے. اگر قرآن ایک عربی ہم پڑھتے ہیں جسٹ, اس کا بھی ہمیں ثواب ہے, لیکن ہم یہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا, ٹھیک ہے, کہ انسان اور جن جو ان سے ہیں ان سے روز قیامت صرف انہی دو مخلوق سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے, ٹھیک ہے. اور ان دونوں چیزوں کا مقصد کیا ہے, ان دونوں جو یہ دونوں مخلوقات جو ان سے ان کا مقصد کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزی دینا میری ذمہ ہے, ٹھیک ہے. جو بھی انسان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزی کی فکر نہیں کرنی, روزی اللہ تعالیٰ خود دے دیں گے, لیکن ان دونوں یہ جو دونوں مخلوقات ہیں جن اور انسان, ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے, صرف اللہ کی عبادت کرنا. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. حاصل اقلام ہمیں سارے جو بھی ہم نے کویسچن پڑھے, اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنا ہر لمحہ کیسے گزارنا چاہیے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے, اور جو اس کی ان گنت نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں کھانے کے لیے ایک زبان کا ذائقہ دیا ہوا ہے, سننے کے لیے کان دیے ہوئے ہیں, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہوئی ہیں, لکھنے کے لیے ہاتھ, ٹھیک ہے, اور چلنے کے لیے پاؤں. اس کے علاوہ الحمدللہ جو بھی ایک ہوا پانی روشنی کا جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے, اگر یہ ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری زندگی کیسی ہو, ٹھیک ہے. اس بارے میں سوچنا چاہیے, اور جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا بے انتہا شکر کرنا چاہیے, تاکہ ہم پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہو اور ہم اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں سرخرو ہو سکیں, ٹھیک ہے. یہ پورا لانگ کویسچن یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اس کو اب آپ نے دوبارہ سے پڑھنا ہے, اور بلکہ اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. ابھی اس کو ریوائز کریں, میں ابھی آپ سے سن رہی ہوں, اور اس کو آپ نے لوز شیٹ پر بھی لکھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ورک بک پر بھی اس کو سولو کرنا ہے اگر آپ نے نہیں کیا ہوا. جب آپ کے اسکولز اوپن ہوں گے تو یہ ورک بک آپ کی تب چیک ہوگی, اور لوز شیٹ آپ نے ابھی سبمٹ کروا دینی ہے جب آپ کا کام